اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو آسان عربک گرامر پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے قرآن فہمی اتنی آسان۔ دیکھیے آج کا جو لیسن ہے وہ ہے مضارع کے جازمہ۔ مضارع کے جازمہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کو ہم آسانی سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم نے اسم کی 3 حالتیں پڑھی، فاعلی، مفعولی، اضافی، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، تو جب ہم نے وہاں اضافی حالت آپ کو پڑھائی تھی تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اسم کا استعمال پڑھائیں گے تو اس وقت ہم آپ کو اضافی حالت پڑھائیں گے۔ اسی طرح جب ہم مضارع کے جازمہ حروف دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جازمہ حروف کی لسٹ آتی ہے: لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ لیکن مضارع کے جازمہ پڑھنے کے لیے ہم اس کی تمثیل آپ کو فاعلی، مفعولی، اضافی کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں۔ ہم جب فعل پڑھ رہے ہیں تو فعل میں ہم نے دیکھا کہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو مفعولی حالت میں لے کے جانے کے لیے ہم نے اس کو مضارع کے ناصبہ حروف لکھے ہیں، اور مضارع کا استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی علامت جازم ہے، جازمہ۔ جی، ناصبہ حروف یہ ہیں اور یہ حروف جازمہ ہیں۔ اب اس کی علامت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو فاعلی کی علامت یعنی اعراب تو پیش ہوتا ہے یا ایک پیش ہوتا ہے، مفعولی کا اعراب 2 زبریں یا 1 زبر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اسم کی حالت میں تو ہم اس کو 2 پیشے یا 1 پیش کہہ رہے تھے، لیکن اعرابی اعتبار سے جب فعل کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں اس کا اعراب جو ہے وہ 1 پیش اور 1 زبر، اور اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ جزم ہوتا ہے۔ تو جزم کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اضافی حالت، اسم کی اضافی حالت پڑھتے وقت ہم نے اس کو استعمال کیا، مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دی تو اس نے کچھ انتظار کروایا، تو اس کے اعتبار سے دیکھیے ہم لم کب لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے مکینک کو دیا ہے تو اس لینے کے لیے گئے ہیں تو اس نے کہا میں نے ابھی نہیں کی، تو دیکھیے آپ یوں کر لیں، ناصرہ سے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب آپ نے اس کو یہ مدد کرنے کے لیے کام سونپا ہے تو اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، تو جب نہیں کی تو اس کو ہم معنوی اور اعرابی تبدیلی سے لم ینصر یہ کر دیں گے، یعنی اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر جیسے ما فعلا کے اعتبار سے یعنی کام نہیں کیا تو اس کے یہ معنی بنتے ہیں: اس نے مدد نہیں کی، اس نے مدد نہیں کی۔ ترجمہ حالت مضارع سے ماضی میں چلا گیا اور نفی کا ترجمہ اس نے کیا، تو اس اعتبار سے لم جب بھی ہم لگائیں گے تو ما فعلا کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نے اس کو کام سونپا ہے، اس نے ہمیں ٹھیک کر کے موٹر سائیکل ابھی تک نہیں دی تو ہم نے لم لگایا، لیکن جب ہم کہتے ہیں پھر دوبارہ اس کے پاس گئے تو اس نے ابھی تک نہیں کی تھی تو ہم قرآن مجید کی روح سے اس کے ساتھ ہم لما لگائیں، لما ینصر، یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ قرآن مجید کی مثال دیکھیے،
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا تم ابھی تک ایمان نہیں لائے. کہا بدوؤں نے قالت الاعراب آمنا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو لما جب بھی ساتھ آئے گا مضارع کے ساتھ تو ابھی تک کا ترجمہ دے گا کہ ابھی تک کام ہوا ہے ابھی تک کام ہوا نہیں. تو یہ اس کے مضارع کے جازمہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کی علامت جو ہے وہ جزم ہوتی ہے اور لم ما فعل کے اعتبار سے اور لما جب بھی آتا ہے تو وہ ابھی تک ہوا نہیں ہوا یہ معنی دے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم اگلی نشست میں آپ کو لام امر اور لائن نہیں بتاتے ہیں. جزاک اللہ.